ارون جیٹلی صاحب نے کیا کہا کہ مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس دیش کی 25% آبادی کے پاس 2.5% زکوٰۃ کا سسٹم ہو، وہ قوم غریب کیوں رہ جائے؟ تو ضلع ادھیکاری کی اب ہمت نہیں کہ وہ فائنانس منسٹر صاحب کے سامنے کچھ بولے، لیکن اس نے ہمت جٹائی، اس نے کہا سر میرا ایک سوال اور ہے، اسی سوال میں ایک سوال اور آپ ایڈ کر لیجئے کہ جس دیش کی 25% آبادی کے پاس 2.5% زکوٰۃ کا سسٹم ہو، وہ دیش غریب کیوں رہ جائے؟ اگر آپ کو زندگی میں سکسیسفل انسان بننا ہے، اگر آپ کو کامیاب انسان بننا ہے، آپ کو اللہ نے جو بھی دیا ہے، آپ کی جو بھی استطاعت ہے، آپ چاہے گورنمنٹ جاب میں ہیں، چاہے بزنس کر رہے ہیں، چاہے انٹرپرینور ہیں، یا آپ کسی پروفیشن میں ہیں، یا آپ لیڈر ہیں، یا آپ نیتا ہیں، آپ ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، جو بھی ہے، اللہ نے جو بھی چیزیں آپ کو دی ہیں، جو بھی استطاعت دی ہے، اس سے لوگوں کا فائدہ آپ کتنا پہنچا رہے ہو؟ یعنی اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے، علماء اکرام اکثر ایک بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رزق کو، یعنی اپنی روزی کو دھو کے کھایا کرو۔ روزی کو دھو کے کھانے کا مطلب جانتے ہیں آپ سب؟ روزی کو دھل کے کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری 10 روپے انکم ہے تو اس 10 روپے میں ہم صدقہ دیں، ہم 10 روپے پہ زکوٰۃ دیں۔ اسلام میں کتنا اچھا نظام ہے۔ نظام یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایک بہترین نظام دیا ہے کہ ہماری آپ کی جو انکم ہے، اس انکم پہ ہم 2.5% کیا کریں؟ زکوٰۃ دیں۔ آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاؤں، میں تھوڑا سا ڈائیورٹ آپ کو کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب 2019 میں کے پہلے 2014 کی بھاجپا کی گورنمنٹ بنی تھی، تو اس وقت ہمارے آپ کے فائنانس منسٹر ہوا کرتے تھے ارون جیٹلی۔ جب ارون جیٹلی فائنانس منسٹر تھے تو ایک کانفرنس ہوئی تھی مہاراشٹرا میں، تو مہاراشٹرا کی کانفرنس جو تھی اس میں مولانا سجاد نعمانی صاحب اس دیش کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ بھی تھے، اور مولانا سجاد اس میں کیا تھا کہ سبھی مذہب کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، کچھ علماء کو بھی بلایا گیا تھا۔ اب فائنانس منسٹر اس کے چیف گیسٹ تھے۔ اچھا، کسی بھی ضلع میں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے اس طرح کا، چاہے وہ پولیٹیکل پروگرام ہو یا جو گورنمنٹ کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو اس پروگرام کا جو مکھیا ہوتا ہے، پربھاری ہوتا ہے، وہ اس ضلع کا ڈی ایم ہوتا ہے، اس ضلع کا ضلع ادھیکاری ہوتا ہے، پربھاری وہی ہوتا ہے، اسی کی دیکھ ریکھ میں پورا پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ تو ایک کانفرنس رکھی گئی، تو اس کانفرنس میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا چیف گیسٹ۔ کسی دیش کا جو فائنانس منسٹر ہے وہ کتنا بزی ہوتا ہے ہم آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، اس کا بہت بزی شیڈول ہوتا ہے، جلدی نکلنا ہوتا ہے، ان کی ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ یہ 2 بجے پہنچیں گے، اور 10 منٹ بھی آپ ان کو کوشش کریے گا کہ نہ بیٹھائیے گا، جیسے یہ پہنچیں ویسے آپ ان کی اسپیچ کرا کے آپ انہیں ودا کر دیجیے گا، کیونکہ ان کا شیڈول بہت ٹائٹ تھا۔ اب ارون جیٹلی صاحب پہنچے پروگرام میں، ان کا پلین لینڈ کیا، وہاں سے ڈائریکٹ وہ کیا ہوا، پروگرام پلیس پہ آئے۔ پروگرام پلیس پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو دعا سلام جو بھی ہوا، وہ فائنانس منسٹر ہے، ظاہر سی بات ہے، سینٹرل گورنمنٹ کا بڑا پد ہے، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر کا، دوسرے نمبر کا بڑا پد ہے۔ تو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ مطلب ان کو چونکہ بولنا تھا اور جلدی نکلنا تھا، تو یہ ہوا کہ بھائی جلدی سے ہم کو بلوایا جائے اور ہم لوگ نکلیں گے۔ ان کے سیکریٹری نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بلوا دیجیے، لیکن ایک کام کریے، مجھ سے پہلے میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کو سننا چاہتا ہوں، آپ ان کو میرے پہلے بلوا دیجیے، پھر آپ مجھے بلوائیے۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب اٹھے، جہاں بیٹھے تھے صوفے پہ، وہاں سے اٹھ کے مائک پہ آنے لگے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی عمر اس وقت جو ہے لگ بھگ 81-82 ہے، 80-82 سال، سینئر ہے کافی۔ تو جب وہ اپنی چیئر سے اٹھ کے، اپنے صوفے سے اٹھ کے مائک پہ آنے لگے، تو ارون جیٹلی صاحب چونکہ دیش کے فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ سنیے، مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ارون جیٹلی نے کیا کہا، عام لوگ اس چیز پہ فکر نہیں کر پاتے۔ ارون جیٹلی صاحب نے کیا کہا کہ مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کا جواب چاہیے، اور سوال کا جواب یہ چاہیے کہ جس دیش میں 25% آبادی کے پاس، یعنی مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے اپروکس؟ لگ بھگ 25% اپروکس۔ انہوں نے کہا کہ جس دیش کی 25% آبادی کے پاس 2.5% زکوٰۃ کا سسٹم ہو، وہ قوم غریب کیوں رہ جائے؟ آپ سوچو کتنی بڑی بات انہوں نے کہی۔ یعنی اگر اس دیش کا مسلمان ایمانداری کے ساتھ صرف اپنی انکم کا 2.5% زکوٰۃ دینا شروع کر دے، تو آپ کی کمیونٹی میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اللہ نے ہم کو آپ کو یہ نظام دیا ہے
اب آگے آپ چونکیں گے آگے بات کیا ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے آپ سے اس بات کا جواب چاہیے کہ جس قوم کی 25% آبادی کے پاس 2.5% زکوٰۃ کا سسٹم ہو وہ قوم غریب کیوں رہ جائے. تو ضلع ادھیکاری کی اب ہمت نہیں کہ وہ فائنانس منسٹر صاحب کے سامنے کچھ بولے, لیکن اس نے ہمت جٹائی. اس نے کہا سر میرا ایک سوال اور ہے. اسی سوال میں ایک سوال اور آپ ایڈ کر لیجئے کہ جس دیش کی 25% آبادی کے پاس 2.5% زکوٰۃ کا سسٹم ہو وہ دیش غریب کیوں رہ جائے. آپ سمجھ رہے ہو اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا صرف اور صرف وہ ایمانداری کے ساتھ 2.5% زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو یہ ہندوستان میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں رہے گا جو غریب رہے گا. آپ یہ سمجھ لو. میں ایک سروے کر رہا تھا, میں ایک جائزہ لے رہا تھا. پرتاپ گڑھ میں جتنے پرائیویٹ اسکول چھوٹے موٹے چلتے ہیں, جتنے بھی مدارس چلتے ہیں, آپ جانتے ہو ان کا سالانہ بجٹ کیا ہے؟ کوئی بھی آپ کبھی اندازہ لگاؤ. میں ایک بار کیلکولیٹ کر رہا تھا, آج کے 1 سال پہلے, 1.5-2 سال پہلے, کورونا کے پہلے, تو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا 25 کروڑ روپے. 25 کروڑ صرف آپ کے پرتاپ گڑھ میں جو چھوٹے موٹے بڑے مدرسے چلتے ہیں, جتنے جو چندے پہ چلتے ہیں, ان کا سالانہ بجٹ 20 سے 25 کروڑ روپے ہے. اور یہ 25 کروڑ 20 کروڑ روپے کون دیتا ہے جانتے ہیں؟ پرتاپ گڑھ کا مسلمان 1 کلو دانہ, 50 روپے چندہ, 10 روپے چندہ, 1 کلو گیہوں, آدھا کلو دھان, یہی دے کے کتنا دے دیتا ہے؟ 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے دیتا ہے. یعنی مسلمان اب صرف اتنا چندے سے ہی 25 کروڑ روپے ایک ضلع کو دے رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ ہمارے آپ کے اتنے چھوٹے سے تعاون سے کتنا بڑا فائدہ ہو جا رہا ہے. جس دن 2.5% ایمانداری سے ہم آپ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے, اس دن کیا ہوگا آپ بتائیے. تو اللہ نے ہم کو آپ کو کتنا اچھا سسٹم دیا ہے, کتنا اچھا نظام دیا ہے کہ ہم آپ اپنی انکم سے 2.5% زکوٰۃ دیں. لیکن کتنے لوگ دیتے ہیں؟ ایمانداری سے جائزہ لے لیجئے. تو ہم کو آپ کو کیا کرنا ہے, اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے, سکسیس ہونا ہے, تو ہم آپ یہ نیت کر لیں, ایک عہد کر لیں کہ اللہ نے ہم کو جو بھی استطاعت دی ہے, 10 روپے انکم دی ہے, 20 روپے دی ہے, 10 کروڑ دی ہے, 10 لاکھ دی ہے, اس میں سے ہم غریبوں کی مدد کریں گے, لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے, انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے. اور آپ یہ نیت کر لیجئے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ یہ نیت کر کے ایک بار دیکھ لیجئے, اللہ آپ کو کس کس راستے سے دے گا آپ سوچ بھی نہیں پاؤ گے.